وہ آدم جو ہے 10,000 سال سے زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے۔ بہرحال آدم سے جو شروع ہوا نبوت اور رسالت کا سفر، تو وہ تقریباً 6,000 سال میں 7,000 سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کو پہنچ گئے۔ نبوت اور رسالت کا ایولیوشن ہے، ارتقاء ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ نبوت کی انتہا کیا ہے؟ نبوت کی انتہا یہ ہے کہ ہدایت کامل قرآن میں اور دین حق کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اکمال اور اتمام۔ حضور کو دو چیزیں دی گئی ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ الہدی الہدایت، وہ مکمل ہو گئی قرآن پر، اور تمدنی نظام اللہ کا وہ دین حق پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ دین ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، یہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین، مقبول دین صرف اسلام۔ اور یہ بھی کہ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی دین کی پیروی کرے گا اس کو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، فہو مردود۔ تو یہ بھی ایک ارتقاء کا عمل ہے۔ اب یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے جو آیات پڑھی تھی ان کا تعلق کیا۔ ان آیات کی بھی یہ تفسیر نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے، آپ پڑھیں گے کہیں تو یہ تفسیریں تو بہت سی اس کی آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن بہرحال جو ایک اس کو میں اذعانی کیفیت کہتا ہوں، ایک میرا انٹیوٹیو جو اس کی شرح میرے سامنے آئی ہے کہ سورہ مدثر کی آیات میں حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ کلا والقمر، حضور سے پہلے بھی ہدایت دنیا میں تھی لیکن ابھی ناقص تھی۔ ظاہر بات ہے کہ چاند پورا بھی ہو جائے تو سورج کے برابر تو روشن نہیں ہوتا، پورا بھی ہو جائے تو سورج کے برابر تو روشن نہیں ہوتا۔ تو یہ قمر، کلا والقمر، وہ ہدایت جو چاند کی طرح، جیسے چاند بڑھتا ہے اور 14 دنوں میں جا کر مکمل ہوتا ہے، وہ ہدایت آدم سے لے کر اور محمد تک مکمل ہو رہی تھی۔ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے اس رات کی، قسم ہے چاند کی اور قسم ہے اس رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑ کر چل دے۔ اب یہ دیکھیے، یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ایک طویل رات گزری ہے حضور کی بعثت سے قبل، 600 برس، جس میں کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی لمحہ نہیں آیا اس زمین پر جب کہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہیں، ہمیشہ ایک ایک وقت میں کئی نبی۔ ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو تاریخ بتائی گئی ہے نا صرف ایک خاص علاقے میں آنے والے نبیوں کی، یہ مڈل ایسٹ، یہ فلسطین، اس کے ارد گرد کا علاقہ، یہی کی ہے نا تاریخ۔ اب باقی ساری تو نہیں تھی۔ رسلاً قد قصصناہم علیک ورسلاً لم نقصصہم علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے بھی رسول ہیں جن کا کہ ہم نے آپ کا ذکر کیا ہے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے بولے کل قوم ہاد، ہم نے تو ہر قوم میں ایک ہادی بھیجا ہے۔ تو کیا چین میں قوم آباد نہیں تھی؟ روس میں نہیں تھی؟ کیا یورپ میں نہیں تھی؟ آئے ہوں گے لیکن ہمیں معلوم نہیں ان میں سے کون ہے۔ ہو سکتا ہے کنفیوشس نبی ہو، اللہ جانے، ہم نے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے ایک خیال ہے گوتم بدھ نبی ہو، کرشن جی نبی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یقیناً دنیا میں رسول، اسی تو فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، آپ اندازہ کیجیے۔ قرآن مجید میں تو 27-28 کا ذکر ہے، آئے ہیں 1.25 لاکھ، 313 رسول تھے ان میں سے۔ قرآن میں سے 5-7 کا ذکر ہے رسول، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، پھر اس کے بعد ابراہیم ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد نہ تو اسحاق رسول ہے، نہ یعقوب رسول ہے، نہ یوسف رسول آیا ہے موسیٰ کے بعد بے شمار انبیاء آئے، پھر رسول آیا عیسیٰ۔ رسول تو بہت کم ہے، اور حضور کے بعد حضور، یہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور ہے۔
313 جو ہیں رسول آئے ہیں اور 1.25 لاکھ نبی آئے، اس لیے دنیا میں ہر جگہ پر یقیناً نبوت اور رسالت جو ہے اس کا سلسلہ رہا ہے، لیکن 600 برس کی تاریک رات آئی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی رسول نہیں تھا، حضرت عیسیٰ سے اور حضور تک، یہ ہے وہ رات، لیکن اب حضور کی آمد پر وہ رات جا رہی ہے، رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، ادبرا پیٹھ موڑ لی، اب اس رات نے پیٹھ موڑ لی، وہ جا رہی ہے، والصبح اذا اسفر، اور وہ صبح جب کہ روشن ہو گئی، قسم ہے اس صبح کی، وہ صبح ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ سورج جس کی روشنی 4 دانگ عالم میں پہنچے گی، یہ سورج جو ہے کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یہ یقیناً بہت بڑی باتوں میں سے ہے۔ کون سی بات؟ سورہ مدثر کا آغاز کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ رسالت کا معاملہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کا، تو معلوم ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تاریخ ہے، یہ کروڑ سال گزر کر یہ مرحلہ آیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہوا ہے۔ کلا والقمر، میں تو وجد میں آ جاتا ہوں جو ان آیات کو پڑھتا ہوں، جو ان کے اندر کیفیات ہیں، اگر اس کو انسان انٹیوٹیولی محسوس کرے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، یہ محمد جو اب آئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے، یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے۔ تو اس اعتبار سے تکمیل نبوت کیا ہے؟ دے دی گئی آپ کو کتاب بھی جس میں ہدایت کامل اور دین حق کامل، اور رسالت کی تکمیل کیا ہے؟ نمبر 1، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، الا هل بلغت، پوچھا ہے آپ نے حجۃ الوداع میں اپنے خطبے کے اختتام پر، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع 1.25 لاکھ کا مجمع، جتنی تعداد انبیاء کی آئی ہے اس دنیا میں، اتنی تعداد میں صحابہ تھے اس وقت موجود حضور کے سامنے، 1.25 لاکھ۔ سب کا جواب کیا تھا؟ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اللہ کی امانت کا حق ادا کر دیا، یہ قرآن آپ کے پاس امانت آیا تھا ہمارے لیے، آپ نے جو تاریکیاں تھیں ان کے پردے چاک کر دیے، اور آپ نے امت کیا حق نصیحت ادا کر دی، تو یہ کام ہوا ہے مکمل۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، نبوت کو یہاں تک پہنچنے میں 6-7 ہزار سال لگے۔ یہ ارتقاء، اس کائنات کا اصول ارتقاء، تنزل اور ارتقاء، تنزلات وہ بہت سے ہیں، پھر ارتقاء، اس پر میں نے مفصل بحث کی اپنے اس کتابچے میں، ایجاد ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، کیونکہ اب حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اور ان صدیوں میں مجدد آتے رہے، مجدد کامل کوئی نہیں آیا، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا، اللہ نے 3 چیزوں سے اس کو پر کر دیا، قرآن میں کامل ہدایت اور اس کی حفاظت، ہر صدی میں ایک مجدد، ویسے علماء کا قول ہے اور صحیح ہے کہ 1 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے مجدد ہو سکتے ہیں، ایک ہے بڑا مجدد، اور نمبر 3، ہر زمانے میں ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ اب جو حق کا متلاشی ہے اس کا کام ہے جماعت کو تلاش کرے، گھر بیٹھے نہیں آ جائے گا، اس کے لیے یہ تلاش کرنی پڑے گی۔ فتش لقلبک عن رفیق، اپنے دل کے لیے کوئی دم ساز، کوئی رفیق تلاش کرو، کوئی ایسا آدمی ہو جس سے آپ دل کی بات کہہ سکیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ اندر ہی اندر جو ہے اس کا لاوا پکتا رہتا ہے۔ تو فتش لقلبک عن رفیق، تو اسی طریقے سے اپنے لیے فتش لقلبک عن الجماعہ، تلاش کرو اس جماعت کو، یہ تو حضور کا فرمان ہے، اس جماعت سے خالی کبھی دنیا نہیں ہوگی، اس جماعت کے عنوان بدلتے رہیں گے، جیسے شیر شاہ سوری کے ڈاک کے نظام میں گھوڑا اور سوار بدل جاتے تھے ہر 30 میل پر، ڈاک کا تھیلا وہی جو ایک گھوڑے سے دوسرے گھوڑے کو منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح
وہ دین جو ہے اپنی اصلی حالت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، عنوان بدل جائیں گے، نام بدل جائیں گے۔ ان 14 صدیوں میں اب یہ 15ویں صدی یہ تجدید کامل کی صدی ہے۔ اب قافلہ چلتا رہا 14 صدی، تجدید تجدید۔ ہوا کیا؟ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کی جو محنت تھی، جو مشقت تھی، جو قربانیاں تھیں، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے نتیجے میں خلافت کا ایک نظام دنیا کے سامنے قائم کر کے دکھا دیا گیا۔ اس سے 2 حجتیں قائم ہو گئیں، اگرچہ وہ نظام بہت مختصر عرصے کے لیے رہا، کامل شکل میں صرف 30 برس رہا، پھر اس میں زوال شروع ہو گیا۔ یہ بھی نہیں کہ ایک دم ختم ہو گیا، نہیں، معاذ اللہ، رفتہ رفتہ وہ گرا ہے۔ سب سے پہلے سیاسی نظام گر گیا، اب وہ ہے موروثی بادشاہت بن گئی، وہ جو تھا امرہم شورا بینہم، باہمی مشورے سے اہل ترین آدمی کو منتخب کرو، وہ کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ وہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، وہ اس نے درخشاں تو سورج کے مانند ہوا ہے، وہ عالم نظام خلافت ہے، اور آج پوری عالم انسانیت پر گویا کہ حجت ہے، دیکھو یہ نظام تھا، قائم ہوا تھا۔ ہاں، ہم پر جو جوابی حجت کو قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب دکھاؤ نہ کہیں، اس پر ہم خاموش ہیں۔ لیکن یہ تاریخی حقیقت تو سب مانتے ہیں۔ ایچ جی ویلز مانتا ہے، بدترین دشمن رسول، شاتم رسول، گالیاں دی ہیں اس نے جیسے کہ رشدی نے دی ہیں، لیکن یہ کہ ایک جگہ آ کر مانتا ہے کہ اگرچہ انسانی اخوت و مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت سے وعظ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ صرف محمد کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ان اصولوں پر مبنی ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا۔ یہ حجت ہے نوع انسانی کی، اور یہ حجت ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو انسانی جد و جہد سے قائم ہو سکتا ہے، اب تمہارے ذمہ ہے اس نظام کو دوبارہ قائم کرنا، تم پر حجت ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تھے صحابہ کو، اور حضور کو بھی جانیں دینی پڑی تھی صحابہ کو، اور خون تو حضور کا بھی گیا ہے، اگرچہ آپ کی خواہش تو یہ تھی لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، خواہش تو یہ تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ عَلَى رَسُولِهِ، یہ تو ہو کہ اللہ رسول تو غالب آئیں گے، چاہے اس شکل میں آئے کہ سارے کفار کو فنا کر دیا جائے اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے، جو قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم ہود کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، سدوم اور عامورہ کی بستیوں کے ساتھ ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ہوا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بہرحال ایک حجت قائم ہوئی نوع انسانی پر کہ یہ بہترین نظام ہے، اور دوسری حجت مسلمانوں پر یہ قائم ہوئی ہے انسانی محنت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، سیکریفائس کے ذریعے سے، سٹرگل کے ذریعے سے، جانیں دے کر، خون دے کر تم بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہے اصل میں ان دوسری مقام قرآن کا جس پر کہ میں جھومتا ہوں، سورہ انشقاق۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی رات کا ذکر بھی ہے، چاند کا ذکر بھی ہے، ان دونوں مقامات کے اندر یہ چیز مشترک ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کس چیز کا نام ہے؟ سورج غروب ہو گیا لیکن ابھی اس کی بادلوں میں ریفلیکشن جو ہو رہی ہے، سرخی نظر آ رہی ہے۔ اب سے یوں سمجھیے کچھ عرصے پہلے تک اسلام کا سورج غروب ہو چکا بطور دین، ختم۔ ہاں، شفق باقی رہ گئی تھی۔ واللیل وما وسق، اور رات تاریک ہوئی اور رات نے جو کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ یہ سیاہ رات، یہ بھی کوئی 400 برس کی رات ہے، سیاہ رات۔ واللیل وما وسق، وہاں کیا تھا؟ واللیل اذ ادبر، یہاں کیا ہے؟ واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جو وہ جمع کر لیتی ہے اپنے اندر، چوروں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، ڈاکوؤں کو بھی لے آتی ہے، اور سانپ بچھو بھی نکل آتے ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن کچھ اور چیزیں ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ رفتہ رفتہ پورا ہو جاتا ہے۔ 14 دن لگتے ہیں کہ نہیں؟ 14 صدیاں لگی ہیں، اب وقت آیا ہے تجدید کامل کا، اب مکمل تجدید کا وقت آیا۔ اب 15ویں صدی ہجری، اس کا مجدد مہدی ہوں گے جن کی خبر دی گئی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے لیے اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کوششیں، جد و جہد، راستہ ہموار کرنے کے لیے، میدان ہموار کرنے کے لیے، پہلے کہیں نظام قائم ہوگا جہاں سے فوجیں جائیں گی مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے،
یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پر